اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونادى فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ سورہ زخرف آیت 51۔ اس آیہ شریفہ میں فرعون کا ذکر ہے کہ وہ اپنی بالادستی کو اور اپنی بادشاہت اور جلالت کو جتانا چاہتا ہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے لیے نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ نے جب متواتر معجزات دکھائے، اس کے جواب میں فرعون اپنی بادشاہت اور بالادستی جتاتا ہے۔ موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں تو ایک خشک لاٹھی ہے، اور میرے پاس ملک مصر کی بادشاہت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، اور میرے پاس وافر مال اور دولت۔ اس زمانے میں مصر جو ہے وہ ایک زرعی ملک تھا، اور دریائے نیل جو مشہور دریا ہے، دریائے نیل مصر کو سیراب کرتا ہے، اور دریائے نیل سے نکلنے والی نہروں سے آبادیاں جو ہے وہ سبز شاداب ہو رہی تھیں۔ تو وہ اس کا حوالہ دیتا ہے، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی سلطنت نہیں ہے میرے پاس؟ موسیٰ کے پاس کیا رکھا ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي، اور یہ نہریں بھی بہہ رہی ہیں میرے محلات کے نیچے۔ کہاں موسیٰ اور کہاں میری سلطنت؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ جب فرعون کا مقابلے کے لیے نکل رہے تھے، تو اس وقت حضرت موسیٰ جو ہے وہ ایک محروم قوم سے، قبطی جو ہے وہ وہاں قبطی کہتے ہیں، مصریوں کو، مقامی لوگوں کو قبطی تھے، اور وہ مقامی لوگ اور بالادست قوم، اقتدار والی قوم۔ اور حضرت موسیٰ کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے، اسرائیلی لوگ جو ہے وہ نوکر اور چاکر تھے مصریوں کے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے مصری کام لیتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے، مزدور بناتے تھے۔ اور اس نے کہا، کہاں موسیٰ، کہاں میری سلطنت، اور کہاں موسیٰ کی قوم؟ موسیٰ کی قوم تو میری نوکری کرتے ہیں، میری ملازمت کرتے ہیں۔ الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو میری سلطنت کو،
میری جاہ و جلالت کو۔ اور اس کے بعد وہ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو بے توقیر ہے، مہین ذلیل ہے، ولا یکاد یبین اپنی بات بھی صاف طریقے سے نہیں کر سکتا، لا یکاد یبین بیان بھی نہیں، بول بھی نہیں سکتا، اچھی طرح بات بھی نہیں کر سکتا۔ فرعون آخر میں اپنے اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں موازنہ کرنے کے پوزیشن میں آ گیا، ورنہ پہلے تو قابل موازنہ نہیں ہے، فرعون کہاں اور موسیٰ کہاں۔ موسیٰ بنی اسرائیل اور ایک ملازم اور نوکر قوم کا ایک فرد ہے، اور فرعون جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ فرعون کے بارے میں عام عقیدہ یہ تھا ان لوگوں کا کہ فرعون جو ہے وہ نمائندہ ہے اشتار سورج کا، سورج جو ہے وہ رب ہے، حکومت اور سلطنت دینے والا رب۔ مختلف ارباب ہوتے تھے، روزی دینے والا رب کوئی، اولاد دینے والا رب کوئی، اور وغیرہ وغیرہ، اور سلطنت دینے والا رب جو ہے وہ آفتاب، سورج جو ہے رب ہے، اور اس کو اشتار کہتے تھے۔ اور فرعون کو وہ اس اشتار کا نمائندہ، رب کا نمائندہ، فرعون رب کا نمائندہ تھا ان کے نزدیک، اور وہ رب کا نمائندہ تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، اور یہ حقیر ہمارے نوکر قوم کا ایک بندہ، اور بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، اس لکنت کے لیے بھی ایک ہے کہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ جب پل رہا تھا تو اس وقت فرعون کی داڑھی نوچتے تھے، موسیٰ بچہ تھا، اس میں گول میں بیٹھ کر کے فرعون کے، تو فرعون نے کہا تھا کہ یہ بنی اسرائیلی ہے، یہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ احانت کرتا ہے، یہ اس کو قتل کرو۔ تو فرعون کی خاتون جو ہے مومنہ تھی نا، آسیہ زن فرعون، بچہ ہے، نادان ہے، نافہم ہے، کہاں تجھ سے عنایت رکھتا ہے یہ بچہ۔ پھر کہتے ہیں، روایت ہے پتہ نہیں صحت و سقم کا، کہ ایک آگ کا بگولا رکھا اور ایک ہیرا رکھا، دیکھو اگر سمجھدار ہے تو ہیرے کو اٹھائے گا، اور تو وہ آگ کے اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال دیا تو اس سے لکنت آ گئی، کہتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ میں لکنت تھی، اور جب حضرت موسیٰ کوہ طور میں سے واپس آ رہے تھے مادین سے مصر، اس وقت شجر کی طرف سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، میں نے آپ کو انتخاب کیا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے، اور اس سے بات کرو۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالی کہ مجھے میری گویائی
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کا گھرا کھول دو۔ میں بات صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پاتا، اس سے بھی لگتا ہے کوئی زبان میں لکنت تھی، عقدہ لسانی موجود تھی، اس لیے دعا فرمائے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ آپ کی دعا قبول ہو گئی، یعنی موسیٰ کی زبان سے وہ گھرا کھول دیا۔ اب موسیٰ پوری روانی کے ساتھ بات کر لیتے تھے۔ فرعون اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، بیان بھی صحیح طریقے سے، بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، تو اور یہ ادھر بہت بڑا بن کر کے میرے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے بعد فرعون کہتا ہے فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے، یا فرشتے اس کے ساتھ ایک کے بعد دیگر کیوں نہیں آئے؟ قدیم زمانے میں وزیروں اور شاہی نمائندوں کی بادشاہت کی علامت یہ تھی، وزیروں کے بھی شاہی نمائندوں کے لیے بھی سونے کے کنگن پہنتے تھے۔ یہ بادشاہت کی علامت، یہ اقتدار کی علامت، یہ بزرگواری کی علامت تھی، سونے کے کنگن پہننا۔ اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑا آدمی کیسے ہے؟ بغیر سونے کے کنگن کے بڑا ہوتا ہے؟ دیکھو اس زمانے کے معیار کیا تھے، شخصیت کا معیار، مادی سونا جو کچھ بھی ہے، وہ انسان کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا کہ سونے کے کنگن ہے تو بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی، لیکن تھا اس زمانے میں یہ ایک معیار تھا۔ انبیاء کے مقابلے میں آنے والے جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس کے پاس سونے کے کنگن نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی خدمت گزاروں کا ایک گروہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، سونے کا ان کو کنگن کیوں نہیں، أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، یا فرشتے ان کے ساتھ ایک کے بعد دیگر کیوں نہیں آتے؟ وہ بادشاہوں کے اور بڑوں کے پاس جو ہے ایک دستے ہوتے ہیں، خدمت گزاروں کے دستے، فوجی دستے، اور وہ یہ ہوا کرتے ہیں۔ کہاں ہے اس کے پاس فرشتوں کا کوئی دستہ ساتھ ہوتا؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ کے فرشتوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ حاضر، چاق و چوبند دستہ فرشتوں کا ہوتا، اور ہاتھ میں کنگن ہوتا۔ یہ ان کا معیار تھا اس زمانے میں۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو معجزہ کی طاقت تھی، اس کے مقابلے میں وہ کنگن ونگن کو لا کر کہتے، مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، عبداللہ کا یتیم ہے، اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فرشتے نہیں آتے ہیں جی، اور معجزات کے مقابلے میں وہ مادی چیزیں جو ہے وہ رکھتے تھے۔ اس طرح فرعون اپنے قوم کے اوپر تسلط قائم کر کے، فرعون نے تسلط قائم کر رکھا تھا۔ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، کیونکہ اس نے اپنے قوم کو بے وقعت کر دیا۔ فاستخف خفیف، بے وقعت، ذلیل،
کر دیا اور قوم نے بھی اس کی اطاعت کی تو فاسق ہو گئے۔ یہاں پر ایک کلیہ ہے جو ہمیشہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنے قوم کو ذلیل کیا اور قوم نے بھی اطاعت کی۔ حکمران لوگ، بالادست لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رعیت کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں۔ جب وہ ذلیل و خوار کرتے ہیں، لوگ بھی اپنی ذلت کو قبول کرتے ہیں، مان جاتے ہیں بیچارے، اور اس کی وجہ سے وہ قوم جو ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں تو اطاعت کرتے ہیں۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، دیکھو، یعنی ذلیل کرنے کے نتیجے میں قوم نے اس کی اطاعت کی۔ یہ ایک کلیہ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں آج کل۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں اور عوام کے لیے ہم آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور پھر ذلیل کرتے ہیں، ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عوام جو ہے وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ حکمران لوگ، شہنشاہ ہو یا دیگر لوگ، یہ اپنے قوم کو خفیف کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قوم کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اور لوگ بھی اس ذلت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مصیبت، اس ذلت کو قبول کرتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہوتے ہیں، بالادست ہوتے ہیں ذلت کو قبول کرنے کے بعد۔ سید شہداء حضرت امام حسین نے یہی فرمایا تھا، شامی اور کوفیوں سے لشکر سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر کوفیو شامیو، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، کوئی معاد آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، تو کم از کم دنیا میں تو عزت کے ساتھ زندگی کرو۔ کونوا احرارا فی دنیاکم، دنیا میں تو آزادانہ زندگی کرو، غلامی کو چھوڑو۔ یہ کیا غلامی ہے؟ ذلت کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، کونوا احرارا، آزاد ہو کے زندگی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا دیکھ رہے تھے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے، ان کی فکر و عقل کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں سے تالے لگ گئے ہیں؟ اور ظالموں کی تحقیر آمیز سلوک کی وجہ سے ان کو ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں، ان کے اوپر مسلط کرتے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے ذہن اور ان کے جو شعور اور وجدان ہے، اور شعور و وجدان کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہوتے ہیں، وہ تالے پڑ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ مولا سید شہداء یہاں فرماتے ہیں کونوا احرارا، اگر آخرت نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں تو باعزت زندگی گزارو۔ یہ کیا ذلت کی زندگی ہے کہ تم یزید کے حکم پر یا اس کے کارندوں کے حکم کے اوپر جو ہے وہ مجھے قتل کرنے آئے ہو، اپنے آپ کو ایک رسوائی اور مذلت میں ڈال رہے ہو۔ جی، یہاں پہ قوم کو ذلیل کر دیا تو اطاعت ہو گئی۔ یہ دیکھو ان دونوں میں ملازمت ہے، یعنی لازم ملزوم ہے۔ قوم کو ذلیل اور حقیر بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قوم جو ہے وہ اس حاکم کی اطاعت کرتی ہے۔ یہ کلیہ ہے۔
یہ ابھی ہم بھی دیکھتے ہیں ساری دنیا میں کہ ان میں سے ایک اسلامی تعلیمات کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، وہ ہے امر معروف نہی از منکر۔ امر معروف نہی از منکر اسلام کی تعلیمات کا بہترین اصول ہے، بہترین تعلیم ہے، اور تقدیر ساز، معاشرہ ساز، انسان ساز پروگرام ہے امر معروف نہی از منکر۔ اچھی باتوں کی طرف دعوت دینا اور بری باتوں سے روکنا، اچھائی کی دعوت، برائی کو دور کر دینا، برائی سے نفرت، یہ ایک پروگرام ہے اسلام کے اندر۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم امر معروف نہی از منکر نہ کرو تو تمہارے پاس ایک باشعور قوم نہیں آئے گی، ایک ناسمجھ قوم بن جائے گی، شعور اور عقل اور فکری تربیت والی قوم نہیں ہوگی۔ امر معروف نہی از منکر نہ کرو تو ان کے جو برے لوگ ہیں وہ تم پر حاکم ہو جائیں گے۔ حدیث ہے، اگر تم امر معروف نہی از منکر نہ کرو تو برے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ یعنی امر معروف نہی از منکر نہ کرنے کی وجہ سے قوم میں شعور نہیں ہوگا، آگاہ نہیں ہوگی، وہ قوم جو ہے ذلت کو آرام سے قبول کریں گے۔ ذلت آرام سے قبول کرنے کے نتیجے میں برے لوگ حاکم ہو جائیں گے۔ سمجھ نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، یہ بندہ برا ہے، اس کی حکومت ہم کو قبول نہیں ہے کہنے کی، اس کا شعور نہیں دیا گیا امر معروف نہی از منکر نہ ہونے کی وجہ سے۔ کس قدر جو ہے وہ اہم ہے امر معروف نہی از منکر۔ یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں مذہبی امر معروف نہی از منکر، یعنی صرف نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ دیکھو امر معروف نہی از منکر جو ہے وہ صرف مذہبی نہیں ہے، سیاسی بھی ہے، مذہبی سیاست البتہ، سیاسی بھی ہے۔ امر معروف نہی از منکر نہ کرنے سے برے لوگ حاکم ہوتے ہیں۔ امر معروف نہی از منکر نہ کرنے سے قوم میں شعور نہیں آتا، ایک آگاہ قوم نہیں۔ اگر آپ امر معروف نہی از منکر کریں گے تو لوگ جو ہے وہ ان کے شعور اور عقل اور فہم جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور وہ ظالم کو سمجھ جائیں گے، ظالم کو سمجھ جائیں گے، وہ نااہل اور اہل میں تمیز کر سکیں گے۔ اس لیے نااہل کو قبول نہیں کریں گے، اقتدار پر آنے نہیں دیں گے، نااہل کو اقتدار پر آنے نہیں دیں گے۔ اور اگر ان میں شعور نہ ہو اور برائی نیکی کی کوئی تمیز نہ ہو، اور ادھر سے امر معروف نہی از منکر کا سلسلہ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ امر معروف نہی از منکر جو ہے وہ تقدیر ساز ہے، دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے۔ اس میں سعادت دارین ہے امر معروف نہی از منکر میں۔ اس امر معروف نہی از منکر کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سید شہداء کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نہ چاہیں عراق والے وفاداری نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، تو آپ نے فرمایا تھا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرتی جدی ابی۔ میں امر معروف نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں، امر معروف نہی از منکر، اس کے لیے میں میدان میں نکلا ہوں۔ سید شہداء کے قیام کی وجہ سے
معروف اور منکر میں تمیز ہو گئی قیامت تک کے لیے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو معروف و منکر کے لیے سید شہداء نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے اس کو الٹ نہ کریں ہم۔ یہ متاسفانہ مشکلات میں ہیں ہم، اور معروف نہی منکر کو ہم ترک کر رہے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ اس وجہ سے بہت تنزل کا شکار ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے انہیں قصہ پارینہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا، اسفا کہتے ہیں اپنے سے کمتر لوگوں کے لیے اسف غصہ ہے، اور اپنے سے بالا آدمی آپ کے اوپر جو مسلط شخص ہے اس کے خلاف آپ کا جذبات ابھرتا ہے تو اس کو غم اور حزن کہتے ہیں، اور نچلے درجے کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس وقت آپ اس کو غصہ کہیں گے۔ جب ہم کو غصہ دلایا، فرعون نے غصہ دلایا، سرکشی انتہا کو پہنچی، تو ہم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو غارق کر دیا، سمندر میں بہا دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، آنے والوں کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، اور گزشتہ اقوام کے صف میں ان کو ایک سلف بنا دیا، قصہ پارینہ بنا دیا۔ سلفاً قصہ پارینہ، گزشتہ جو ہلاک ہونے والے، تباہ ہونے والے قوموں میں ان کو اور کہانیوں میں شامل ہو گئے۔ فرعون اس وقت ایک کہانی ہے، ایک تاریخ کے حوالے ہیں صرف۔ سلفاً وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، گزشتوں کے لیے داستان پارینہ بنا دیا، اور آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا فرعون کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔